وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں الناسو سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بیوقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور انہیں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں،
اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تعریف کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے بل باندھتے ہیں۔ آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بہتر طور پر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔